مکاشفہ کی کتاب، اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی 6 آیات خداوند کے کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے سنیں گے۔ خداوند کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے: اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہے اور جو مٹنے کی تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ بس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی۔ وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خداوند میرے عزیزو، آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم پھر ہفتہ بھر کے بعد خداوند کے حضور موجود ہیں، خداوند کے شکر گزار ہیں۔ یہ حوالہ کلام مقدس میں سے جو آپ سب کے سامنے پڑھا گیا، بائبل مقدس کی اور نئے عہد نامہ کی اور پرانے عہد نامہ کی آخری کتاب جو ہے مکاشفہ کی کتاب، اس میں سے آپ سب کے سامنے لیا گیا سردیس کی کلیسیا کو خدا مخاطب ہے۔ یوحنا کے وسیلہ سے خدا ان کو باور کروانا چاہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو دکھاتے کیسے ہو اور در حقیقت تم ہو کیا۔ یہ حوالہ منظر کشی کرتا ہے، ایک آپ کے سامنے سکیچ بنا کر کھڑا کر دیتا ہے آج کی کلیسیاؤں کا، آج کی کلیسیا کا، چاہے وہ عالمگیر کلیسیا ہو۔ عالمگیر کلیسیا کا مطلب جو پوری دنیا میں مسیحی لوگ ہیں، چاہے وہ پاکستانی کلیسیا ہو یا چاہے وہ ہماری 29 کی کلیسیا ہو، یہ ہر دور میں منظر کشی کرتا رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی جب شاید ہم نہ ہوں گے تب بھی یہ کسی نہ کسی طرح سے ہماری زندگیوں کو رہنمائی عطا کرتا رہے گا۔ اس حوالہ میں سے بے شمار مضمون لیے جا سکتے ہیں، چاہے وہ کاملیت کی عدد کے بارے میں ہو، 7 کے بارے میں، چاہے وہ ایمان کی مضبوطی کے بارے میں ہو، چاہے وہ توبہ کے بارے میں ہو، خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی ہو، یا پھر کتاب حیات کے بارے میں۔ اس حوالہ کو ایک رچ جو ہے وہ ریفرنس کہا جاتا ہے، جو مضامین سے بھرا ہوا حوالہ ہے، جس میں بے شمار عنوان ہے، بے شمار مضمون ہے۔ انٹرسٹنگ مضمون اس میں سے لیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کتاب حیات میں نام لکھے جاتے ہیں،
لیکن بائبل مقدس اس حوالہ میں بیان کر رہی ہے کہ میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا۔ کاٹا بھی جا سکتا ہے کتاب حیات میں سے نہ، یہ بھی اپنی ذات میں ایک مضمون بن سکتا ہے، بہت سارے مضامین۔ لیکن آج کی جو ہماری مرکزی آیت ہوگی یا جس کے بارے میں ہم سیکھیں گے، پہلی آیت کا آخری حصہ وہ مرکزی مضمون ہمارا رہے گا۔ لکھا وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ، جاگتا رہے اور ان چیزوں کو جو باقی ہے جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ اور اس سے آگے والی آیت بھی جو ہے اس کو بھی ساتھ ہی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج بہت ساری ایسی کلیسیائیں ہیں یا شاید ہم بھی ہیں جو اپنا کسی نہ کسی کلیسیا کے ساتھ موازنہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم خاندانی طور پر فلاں کلیسیا سے زیادہ ہو گئے ہیں، یہ کہتے ہیں شاید ہمارا بجٹ جو ہے وہ فلاں کلیسیا سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اچھی بات ہے کلیسیا کا بڑھنا بھی، اچھی بات ہے بجٹ کا بڑھنا بھی، ساری باتیں اپنی ذات میں اچھی ہیں، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ کیا ہم اسی طرح روحانی طور پر بھی بڑھ رہے ہیں؟ جسمانی طور پر تو ہم بڑھ رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت جو ہے وہ سمجھنے کی بات ہے کہ کیا خاندان تو بڑھ رہے ہیں، لیکن کیا اس خاندان میں پاک روح کی معموری، خدا ان کا فضل، خدا کی برکتیں بھی بڑھ رہی ہیں، یا ہم مزید خدا سے جو ہے وہ دور جا رہے ہیں؟ لکھا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ خداوند سردیس کی کلیسیا کو یہ مخاطب کر رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ میں لوگوں کو شو آف کرنا چاہتے تھے، وہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم بڑے روحانی ہیں، ہم بڑے خدا پرست ہیں، ہماری زندگیاں جو ہے وہ بڑی خدا کو پسند ہے۔ لیکن بائبل مقدس متی کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے فقیہ اور فریسیوں کو یہ بات کہی کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اندر سے اوپر سے تو بڑی پاک صاف دکھائی دیتی ہے، لیکن اندر ان کے غلاظت اور گندگی جو ہے وہ بھری ہوئی ہے۔ خدا بھی یوحنا عارف کے وسیلہ سے یہ بات ان کو سکھانا چاہ رہا ہے، ان کو بتانا چاہ رہا ہے کہ تم بھی شاید انہی کی طرح کے ہو جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑی زندہ کلیسیا ہیں، ہم زندہ خدا کے لوگ ہیں، ہم زندہ خدا کو ماننے والے ہیں، ہمارے کام زندہ کلیسیاؤں والے ہیں، لیکن اصل حقیقت تمہاری کیا ہے؟ لکھا ہے اور تم ہو مردہ۔ مردہ کو کیا پہچان ہے؟ بے حس و حرکت، کوئی اس میں اس کے بدن میں جو ہے وہ دنیاوی طور پر کوئی ہلچل نہیں ہے، کوئی سانس نہیں ہے اس میں، نہ وہ چل پھر سکتا ہے، نہ وہ کچھ کھا پی سکتا ہے، بس جہاں پڑا ہے وہاں پر پڑا ہی اس نے رہنا ہے۔ اگر کوئی اس کو اٹھا کر ادھر ادھر کرے گا وہ بھی سہارے کے ساتھ، ادروائز کچھ بھی نہیں۔ یہی بات خدا مکاشفہ کی کتاب میں سردیس کی کلیسیا کو سکھا رہا ہے کہ تم مردہ ہو، مرے ہوئے ہو ایمانی لحاظ سے، لیکن ان کو ساتھ ہی ساتھ کہہ رہا ہے جاگتا رہے، ان چیزوں کو جو باقی ہیں جو مٹنے کو تھی مضبوط کر۔ وہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو جگا کے رکھنا ہے۔ میں نے جب یہ بات دیکھ رہا تھا جاگنے کی، میں کہہ رہا تھا یہ تیسرا اتوار ہو گیا جب جاگنے کی بات آ رہی ہے کہ ہمیں جاگتے رہنے ہیں۔ یاد ہے کون سی بات تھی؟ عبادت کے دوران ہمیں سونا نہیں ہے، جاگنا ہے۔ اس بات کو 2 سنڈے سے جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس سنڈے اور اس سے پچھلے سنڈے جب آمد ثانی کے بارے میں بات کہی تھی تو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ سو جانا، نیند کی حالت میں چلے جانا، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور یہاں پر بھی خدا ان کو کلیسیا کو، سردیس کی کلیسیا کو یہ بات سکھا رہا ہے کہ جاگتا رہے، جاگتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ باتیں
جو تم میں سے مٹتی جا رہی ہیں ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت، دوبارہ سے ان کو مضبوط کرنے اور مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ بہت سارے کام ہیں جو تم کہتے ہو ہم کرتے ہیں لیکن وہ خدا کے نزدیک نامکمل ہے، کوئی ان کی برکت جو ہے وہ شاید خدا کے نزدیک آپ کے لیے نہیں ہے۔ اور لکھا پس یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ کون سی یہاں پر ابتدائی تعلیم کی بات کی جا رہی ہے؟ کون سی بات جو ہے وہ ان کو سکھائی جا رہی ہے کہ ان باتوں کو جو ہے وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھیں؟ اعمال کی کتاب آپ میرے ساتھ نکالیں۔ جب کلیسیا ڈیولپ ہو رہی تھی، جب کلیسیا بن رہی تھی، ان کی عادات بن رہی تھی، یہ تب کی بات ہے جیسے چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی عادات ابھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، وہ سیکھ رہا ہوتا ہے ساری چیزوں کو، آبزرو کر رہا تھا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے بہن بھائی کیا کر رہے ہوتے ہیں، تب اس کی عادت ہوتی ہے سیکھنے کی۔ یہ تب کی بات میں کر رہا ہوں، بالکل ایسے ہی ہے جب کلیسیا بن رہی تھی، وہ چیزوں کو سیکھ رہی تھی، تب انہوں نے کیا سیکھا۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور 40ویں آیت سے 42ویں آیت تک لکھا ہے، اور اس نے بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ یہ پطرس جو ہے یہ پیغام دے رہا ہے، پہلا واعظ جو ہے، پہلا پیغام جو ہے یہ پطرس ان کو دے رہا ہے، ان کو جتا رہا ہے، ان کو نصیحتیں کر رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ وہ قوم جو ہمیں سیدھے رستے پر نہ خود چلتی ہے نہ ہمیں چلنے دیتی ہے، ان سے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ پہلی بات یہ ہے ہم نے اندھا دھند نہیں چلتے جانا، ہم نے آس پاس ادھر ادھر دھیان رکھتا ہے کہ ہم سیدھے رستے پر ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے آگے ٹھوکر کیا آ سکتی ہے، ہمارے دائیں سے، ہمارے بائیں سے، ہمارے پیچھے سے کون آ کر جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایسی ٹیڑھی قوم سے جو ہے وہ بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے پس جن لوگوں نے اس کے کلام کو قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں میں سے ان کے قریب مل گئے۔ ضروری بات جو بیان میں کرنے جا رہا ہوں 42 ورس ہے، 42ویں آیت میں لکھا ہے یہ رسولوں سے تعلیم پانے میں، پہلی بات، دوسری بات تعلیم پانے میں مگن رہتے تھے، مشغول رہتے تھے کہ ہم کہیں نہ کہیں سے خدا کے کلام کی بات کو جو ہے وہ سیکھ لیں۔ ان کے اندر ایک جذبہ پایا جاتا تھا کہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں سرائیت کرتا رہے، لیکن آج شاید ایسا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے کہ ہم خود بہت کلام کو جانتے ہیں، ہم خود بہت پڑھے لکھے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اب خدا کے کلام کو کسی سے سیکھنے کی یا ایسی باتوں کی۔ لیکن آپ میرے ساتھ دیکھیں پرانے عہد نامہ میں سے ہوسیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب اور اس کی 4 آیت۔ ہوسیہ نبی کا صحیفہ اس کا 3 باب اس کی 4 آیت لکھا ہے تو بھی کوئی دوسرے کے ساتھ بحث نہ کرے اور نہ کوئی اسے الزام دے، کیونکہ تیرے لوگ ان کی مانند ہے جو کاہن سے بحث کرتے ہیں۔ ہم بحث کرنا یا یہ سمجھنا کہ ہم جو ہے وہ پادریوں کو خدا کے کلام سے کوئی ایسا سوال کر کے پھنسا سکتے ہیں، ہم بڑا مارکا اس کو سمجھتے ہیں، ہم بڑا مارکا مار رہے ہیں، ہم نے کوئی پائی صاحب سے سوال پوچھنا ان کو آنا ہی نہیں ہے۔ لیکن خدا کا کلام آگے جا کر اس کو پڑھیں گے تو بتا رہا ہے کہ جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں کہ ان کی سزا کیا ہے، کیا ان کی ماؤں کو، ان کے گھرانوں کو، ان کی اولاد کو لکھا ہے کہ کیسی سزا ملے گی۔ لیکن ہمیں ان باتوں سے دور رہنا اور ہمیشہ خدا کے کلام کو قبول کرنا ہے۔ ہاں اگر آپ سیکھنے کی غرض سے کچھ پوچھتے ہیں وہ اچھی بات ہے، کیونکہ سیکھنا چاہتے ہیں،
کیونکہ ابتدائی کلیسیا میں جو بات سکھائی جا رہی ہے وہ ہے تعلیم پانا، یعنی کسی کے سوال جواب کرنا سیکھنے کی غرض سے۔ اگر ہم بحث کرنے یا اپنے آپ کو بڑا عالم فاضل بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے آپ خدا کے حضور گنہگار ہیں، اور اس حوالہ کو آپ آگے پڑھیں گے، آپ کی ماں، آپ کے باپ، اولاد کے لیے جو ہے سزائیں آگے بیان کی گئی۔ تیسری بات لکھا ہے رفاقت رکھنے میں، وہ مشغول رہتے تھے تعلیم پانے میں اور رفاقت رکھنے میں، آپس میں مل بیٹھ کر وقت گزارنے سے۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم رفاقت رکھ سکے، خدا کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو نکال سکے، فراہم کر سکے، ٹائم جو ہے ہمارے پاس شاید نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی بات لکھا ہے روٹی توڑنے۔ یہ رفاقت یا روٹی توڑنا اسی کو دو طرح سے بیان کیا گیا کہ جب ہم روٹی توڑتے ہیں، جب ہم خداوند کے خون اور بدن میں پاک میز میں شریک ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، محبت جو ہے وہ فروغ پاتی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ابتدائی کلیسیا سیکھ رہی تھی اور دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ ان کا شوق تھا کہ ہم دعا کریں۔ آج بہت سارے ایسے آپ میں بھی بیٹھے ہوں گے، شاید کتنے دن گزر جاتے ہیں، شاید مہینے، سال گزر جاتے ہیں، ہم نے کبھی نہ خاندانی طور پر بیٹھ کر دعا کی ہے، نہ شخصی طور پر بیٹھ کر دعا کی۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی بھی نہ دن کا آغاز جب کیا، نہ تب دعا کی، نہ جب آپ سونے لگے ہیں نہ تب دعا کی، نہ شاید ہو سکتا نہ بھی ہوں، لیکن ہوں گے بہت سارے۔ کئی مہینے گزر گئے ہیں، کئی سال گزر گئے ہیں، نہ کبھی چرچ آئے ہیں، نہ کبھی شاعر بانی میں شریک ہوئے ہیں، اور نہ کبھی بائبل پڑھی اور نہ کبھی دعا کی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے۔ یہی باتیں خدا سردیس کی کلیسیا کو سکھا رہا ہے کہ یہ باتیں جو ہے مٹتی جا رہی ہیں، تم تعلیم پانے کا تم میں شوق جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، رفاقت رکھنے کا، مل بیٹھنے کا، عبادات میں جانے کا یہ شوق جو ہے یہ تم میں ختم ہو گیا ہے۔ جو شاعر بانی ہے اس کو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ خداوند نے اس کے بارے میں حکم دیا ہے کہ میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرو، اور نہ ہم دعا کرتے۔ یہی باتیں ہے جو خداوند کو کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں جو ہے یہ تجھ میں سے مٹتی جا رہی ہے، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھ، اور یہی ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک رسائی جو ہے یہ فراہم کر سکتی۔ ایک اور بات، یوئیل نبی کا صحیفہ آپ میرے ساتھ نکالیں، یوئیل نبی کا صحیفہ، اس کا دوسرا باب اور اس کی 15ویں 16ویں آیت، 15ویں اور 16ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے اور سیون میں نرسنگا پھونکو، روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، تم لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیر خاروں کو بھی فراہم کرو، دلہا اپنی کوٹھڑی سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے۔ خدا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم روزے رکھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مسیح ہم پر آپشنل ہے، کوئی بات نہیں، ہم رکھیں یا نہ رکھیں خیر ہے۔ یہ باتیں ہمیں سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، روزے رکھنے کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا، برکتیں خدا سے مانگنے کی طرف دھیان ہوتا ہے، لیکن جو باتیں ہمیں سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، جن کو تھامنے کی، پکڑنے کی ضرورت ہے، ان کی طرف ہمارا دھیان نہیں۔ لکھا مقدس محفل فراہم کرو۔ مقدس محفل کیا ہوتی ہے؟ عبادات کا ہونا، کنونشنز کا انعقاد کرنا، سنڈے سکولز کے پروگرام ہونا، یوتھ کے پروگرامز ہونا، یہ ساری باتیں جو ہے یہ مقدس محفل ہی کو جو ہے وہ بیان کرے، جہاں پر تعلیم پانے والے لوگ وہ آئے جن کے اندر جذبہ ہو، شوق ہو تعلیم پانے کا، وہ اس میں شریک ہوں۔ ایسی محفل کو مقدس محفل کہا جاتا ہے۔ لکھا تم لوگوں کو جمع کرو، اکٹھا کرو عبادت کے لیے، تاکہ وہ وہاں پر آئے اور وہاں پر بزرگ، بچے، شیرخوار سب آئیں، وہ خدا کے کلام کو سیکھیں۔ لیکن
شاید ہماری کلیسیا اور دیگر اور کلیسیاں بھی ہوں گی جو کنونشن کے انعقاد کو فضول خرچی سمجھتے ہیں، شاید کئی پروگرامز کو کروانے میں فضول خرچی سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا کام جو ہے یہ فضول خرچی، ہمیں پیسے جو ہیں وہ جمع کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا ہم سے یہ بھی چاہتا ہے کہ ہمیں تعلیم پانے کا شوق ہو۔ یہ رسولوں سے تعلیم پاتے تھے، تب رسول تھے، اب خدا کے خادمین ہیں جن کو لوگ دعوتیں دیتے ہیں، ان سے خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں، اور جو برکات خدا نے ان کو دی ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتے اور بیان کرتے۔ ایک اور حوالہ میرے ساتھ نکالیں، تموتھیوس کے نام لکھا گیا مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 13ویں آیت۔ تموتھیوس کے نام مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب 13ویں آیت لکھا، جو صحیح باتیں تو نے مجھ سے سنی اس پر ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے ان کا خاکہ یاد رکھ۔ جو سکیچ آپ کو دیا جا رہا ہے، چاہے وہ اعمال کی کتاب میں ہے، چاہے وہ یہاں پر جو مکاشفہ کی کتاب ہے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، لکھا ہے اس خاکے کو، اس سکیچ کو جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سے وہ جو ساری چیزیں جو میں نے پہلے بیان کی اور 2 اور ایڈ کر رہا ہوں، ایمان میں ہمیں مضبوط رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ باتیں جو ہم میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے یہ ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ ہم اگر شاعر بانی میں شریک نہیں ہوتے، ہم اگر روزے نہیں رکھتے، یا اگر ہم عبادات میں اکٹھے شریک نہیں ہوتے، یہ ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتی، ہمیں محبت کا فقدان جو ہے یہ لے آتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور لکھا ہے محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے ان کا خاکہ یاد رکھنا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ساہیوال ایک دفعہ پروگرام ہوا تھا، وہاں پر میں اسپیکر تھا، میسیج تھا، وہاں پر میں نے ایک بات بیان کی تھی، ابھی میرے ذہن میں آئی، میں نے بیان کرتا ہوں آپ کی۔ میں نے بات سمجھانے کی کوشش کی تھی، ایک جو اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے دروازے لگے ہوتے ہیں کئی جگہوں پر، کئی اداروں میں، کئی سکولز میں، ہاسپٹلز میں، جو آپ جب گزرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو لوہے کی یا کسی دھات سے بنی ہو تو وہ ٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سائن دے دیتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ممنوعہ چیز ہے، تو وہ جو گارڈز کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ سے وہ چیز جو ہے وہ نکلوا لیتے ہیں، یا اکثر آپ کسی مال میں جائیں تو انہوں نے ٹوکریاں رکھی ہوتی ہیں، آپ نے ٹوکری میں وہ ساری چیزیں، اپنا موبائل، جو اپنا کی چین ہے، کچھ بھی ہے وہ رکھنا ہے، پھر آپ نے گزرنا ہے، آگے جا کے اس ٹوکری میں سے آپ نے اپنی چیزیں اٹھا لینی۔ اکثر شاپنگ مالز میں ایسا ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کا ہم ایک سکیچ بنا لیں، خاکہ بنا لیں ان ساری چیزوں کا، جس میں یہ ساری باتیں ہیں، تعلیم پانا، روٹی پانا، روٹی رکھنا، رفاقت رکھنا، دعا کرنا، یہ ساری چیزیں، یہ محبت، ایمان، یہ ساری چیزوں کا ایک ایسا دروازہ بنا لیں، اگر ہم اس میں سے گزریں اور ہمارے پاس یہ چیزیں ہوں تو پھر ہم شاید گزر سکتے ہیں، اگر نہیں اس میں سے گزر سکتے تو وہ شاید دروازہ اس بات کا سائن دے گا، وہ ہارن دے گا کہ یہ چیزوں کی آپ کے پاس کمی ہے، ہم اس میں سے شاید گزر نہیں سکتے، اور اس کو آپ ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ باتیں ہیں نہیں ہیں آپ کے پاس، وہ دروازہ جس کو میں تشبیہ دے رہا ہوں دنیاوی دروازے سے اور ہمیشہ کی زندگی کے دروازے سے، اس میں سے آپ چیزوں کو لے کر گزر نہیں سکتے، اور ہمیشہ کی زندگی میں آپ اس دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ ان چیزوں کے بغیر ہمیشہ کی زندگی کے دروازے میں داخل ہو نہیں سکتے۔ یہ باتیں جب تک آپ کے پاس ہیں نہیں، اور انہی باتوں کے بارے میں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ تھامے رکھنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو مٹنے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان چیزوں سے زیادہ ہم پر حاوی کیا ہو چکی ہے، ہم کن چیزوں میں جو ہے وہ ہم میں سے اور زیادہ مٹتی جا رہی ہیں، وہ میں آپ کو تیموتھیوس کا نام لکھا گیا پہلا خط، اور اس کا
5واں باب اس کی 6ٹھی آیت لکھا ہے مگر جو عیش و عشرت میں پڑ گئی وہ جیتے جی مر گئی، ان باتوں کا بھی حکم کر تاکہ وہ بے الزام رہے، اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ یہاں پر جو بات ہے وہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں عیش و عشرت۔ عیش و عشرت، روپیہ پیسہ، خدا کی برکات ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم اس کے دھن میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم نہ چرچ کو ٹائم دے رہے ہیں، نہ گھر میں خدا کو ٹائم دے رہے ہیں، نہ بائبل پڑھ رہے ہیں، نہ کسی عبادت کا حصہ بن رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے کسی بت پرستی سے کم نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہم میں سے ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے کہ ہم روپیہ پیسہ کمانے کی دھن میں اس قدر مگن ہے، ہم اپنے کاروبار میں اتنے مگن ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے چرچ آنے کا، یا ہم اپنے کاموں کو جو ہے وہ موسٹلی رکھتے ہی اتوار والے دن ہے کہ ہم اس دن چھٹی ہے، فلاں کو بھی چھٹی ہوگی، ہمیں بھی چھٹی ہوگی، ہم ٹھیک ہے ہم اس دن اس پروگرام کو جو ہے وہ آرگنائز کر لیتے ہیں۔ یہ ٹوٹلی غلط ہے۔ ہم اپنا ٹائم خدا کی بجائے دوسری چیزوں کو دے رہے ہیں جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ ہمیں اپنے کاروبار کی فکر رہتی ہے، ہمیں اپنے گھرانوں کی فکر رہتی ہے، وہ اچھی بات کرنی چاہیے، اس سے کوئی انکار بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے نہیں کہ ہم خدا کو ٹائم دے سکیں، کسی ایسی محفل کا حصہ بن سکیں جو روحانی محفل، جس میں یہ ساری باتیں پوری، ہمیں ایمان میں مضبوط کرنے والی باتیں جو ہے وہ ہم سیکھ سکیں، جس سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے جذبات احساسات کا جو ہے اظہار کرے، ہاتھ ملائے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے گھرانوں کا حال احوال پوچھے، روٹی توڑنے میں ہم شریک ہوں۔ جب ہم دعا یہاں پر عبادت کے لیے آتے ہیں، ہم چاہے گھروں میں مہینہ مہینہ دعا نہ کریں، لیکن جب بھی ہم آتے ہیں، ہم نے بچپن سے سنڈے اسکول سے سیکھا ہے کہ جب ہم آتے ہیں تو پہلے ہم نے دعا کرنی، ہمیں دعا کرنے کا، خدا کے حضور جھکنے کا موقع ملتا ہے، خدا کے کلام کو پڑھنے اور یہاں پھر سننے کا موقع جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ ہمیں ایمان میں جو ہے وہ کمزور کرتی جا رہی ہیں۔ لیکن خداوند ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، پھر میں آپ کو مکاشفہ کی کتاب کی طرف لے کر جانا چاہوں گا۔ لکھا ہے پس یاد کر کے تو کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی اور اس پر قائم رہنے کی ضرورت ہے، ان باتوں کو یاد رکھنے، اس خاکے کو یاد رکھنے اور پھر قائم رہنے، توبہ کرنے کی کہ جو مجھ سے باتیں جاتی ہیں ختم ہو رہی ہیں، میں ان سے توبہ کرتا ہوں، دوبارہ جو ہے وہ خدا کی طرف پلٹ رہا ہوں۔ توبہ کا مطلب ہے یو ٹرن لینا، جس غلط رستے پر آپ جا رہے ہیں اس کو چھوڑنا اور دوبارہ سیدھے رستے پر آنا، توبہ سادہ الفاظ میں اس کا مطلب۔ لکھا اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا۔ پھر جاگنے کے بارے میں لکھا ہے، جاگنا مطلب ہوشیار رہنا، چاق و چوبند رہنا، آپ کی آنکھیں آپ کے کان کھلے ہیں، آپ حرکت کر رہے ہیں، خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، بائبل مقدس پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، آپ کے ہونٹ جو ہے وہ ہل رہے ہیں۔ لکھا ہے تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ اگر ہم جاگتے نہ رہیں گے، سوئے ہوئے ہوں گے، ایمان میں ہم سوئے ہوئے ہوں گے، تو پتہ نہیں خداوند خدا کس دن آئیں گے اور ہمیں لکھا ہے میں تجھ پر آ پڑوں گا۔ لکھا ہے البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، ان کو سفید پوشاک جسمانی طور پر دی جائے گی جو پاک صاف ہے، ان کے بدن کو جو ہے وہ زیادہ نکھار اس میں لے کر آتی ہے وہ، اور لکھا ہے وہ میرے ساتھ سیر کریں گے، رفاقت رکھیں گے۔ سیر کرنے کا مطلب جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے رفاقت رکھنے کا، کہ ہم خداوند کے ساتھ رفاقت رکھیں گے اس دنیا میں بھی، آنے والے جہان میں بھی، لیکن یہ باتیں جو ہے وہ ہمیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور میں پھر اس طرف آتا ہوں تھوڑا سا کہ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم روحانی محفلز کا انکار نہیں کرتے، عبادات میں آنا نہیں چاہتے، غلط کاموں کی طرف ہم
بھاگ کر چلے جاتے ہیں، ان میں کشش ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتی ہے، ہم ان کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن خدا کی طرف ہم آنے سے گریز کرتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 16واں باب، میرے ساتھ نکالیں، مکاشفہ کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 15ویں آیت، لکھا ہے، دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک ہے وہ جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ مبارک سے اس شخص کو کہا گیا ہے جو جاگتا رہتا ہے، جو ہوشیار رہتا ہے، جو اپنے آپ کو جسمانی طور پر، روحانی طور پر پاک صاف رکھتا ہے، اپنے بدن کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زندگی کی، اپنے گھرانے کی حفاظت کرتا ہے، وہ مبارک ہے۔ لیکن ہم دوسروں کے لیے بھی مبارک ہو سکتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں، اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کے گھرانے کے لیے، دوسروں کی اولاد کے لیے، دوسرے کے کاروبار کے لیے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں۔ ہم حصہ بن سکتے ہیں، اگر کسی بھی طرح سے ہمارے چرچ میں، کلیسیا میں کسی بھی طرح سے کوئی اچھا پروگرام ہو رہا ہے، بجائے کہ ہم اس کی رکاوٹ بننے کے، ہم اس میں حصہ بن سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، نہیں، آپ اس کام کی سپورٹ کر دیں، آپ اس کے لیے دعا کر دیں، دعا کر کے آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنی زندگیاں جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہیں۔ لیکن ضرور یہ بات رکھیں، جو اس بات کو کہ میں نہیں یہ کام ہونے دے سکتا، یا یہ کام اچھا نہیں ہے، یا کسی روحانی کام میں، روحانی محفل میں، یا پھر کسی بھی طرح سے رکاوٹ کا حصہ بنتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے لوگ ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، باہر سے بھی ہو، ان کی سزا جو ہے وہ بہت بری ہے۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیں، گنتی کی کتاب، اچھے کام میں جو رکاوٹ بنتے ہیں ان کے لیے سزا کی جو ہے وہ بات میں بیان کروں۔ گنتی کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے کا 16واں باب، پورا باب، آپ کو ٹائم ملے بائبل مقدس پڑھنے کے، آپ شوقین ہوں تو ضرور اس کو پورے باب کو پڑھیے گا، لیکن 23ویں آیت سے میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنے لگا ہوں۔ 23ویں آیت سے 35ویں آیت تک یہ نچوڑ ہے اس بات کو جو ہے وہ میں آپ سب کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ لکھا، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو جماعت سے کہہ کہ تم کورہ اور داتن اور ابرام کے خیموں کے پاس سے دور ہٹ جاؤ، کہ آس پاس سے دور ہٹ جاؤ۔ اور موسیٰ اٹھ کر داتن اور ابرام کی طرف گیا، اور بنی اسرائیل کے بزرگ اس کے پیچھے پیچھے گئے، اور اس نے جماعت سے کہا، ان شریر آدمیوں کے خیموں سے نکل جاؤ اور ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، تا نہ ہو کہ تم بھی ان کے گناہوں کے سبب سے نیست ہو جاؤ۔ سو وہ لوگ کورہ اور داتن اور ابرام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ گئے، اور داتن اور ابرام اپنی بیویوں اور بیٹوں اور بال بچوں سمیت نکل کر اپنے خیموں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے۔ یہ بات رکھنی ہے، یہ 3 خاندان ہیں، یہ لوگ ہیں ایک خاص قبیلے کے، اور یہ نکلے ہیں اپنے بچوں سمیت، اپنے خیموں کے دروازوں پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ خدا کے مخالفین لوگ یہ ہیں، خدا کے کاموں کے مخالف لوگ ہیں یہ، خاص طور پر یہ 3۔ لکھا ہے، تب موسیٰ نے کہا، اس سے تم جان لو گے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں، کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ آدمی ویسے ہی موت مرے جو سب لوگوں کو آتی ہے، یا ان پر ویسے ہی ہاتھ سے گزرے جو سب پر گزرتے ہیں، تو میں خداوند کا بھیجا ہوا نہیں ہوں۔ پر اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو ان کے گھر سمیت نگل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں، تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداوند کی تحقیر کی ہے۔ اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھی کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی، اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور کورہ کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و اسباب کو نکل گئی۔ سو وہ ان کا سارا گھر بار جیتے جی پاتال میں سما گئے،
اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئے۔ اور سب اسرائیلی جو ان کے آس پاس تھے ان کا چلانا سن کر یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ کہیں زمین ہم کو بھی نگل نہ لے، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان 250 آدمیوں کو جنہوں نے بحور گزراننا تھا بھسم کر ڈالا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو موسیٰ اور خدا کے مخالف کھڑے ہوئے تھے۔ موسیٰ کو خدا کا کام نہیں کرنے دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ اپنی طرف سے کام کرے اور ہم بھی یہ کام جو ہے وہ کریں گے، یا ہم اس کام میں رکاوٹ بنیں گے۔ آپ اس کو پورے طور پر پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور وہ اپنے خیموں سے نکل کر کھڑے ہو گئے ہیں، ایک طرف موسیٰ اور اس کے لوگ ایک طرف آمنے سامنے دونوں کھڑے ہیں۔ وہ اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں یا اچھے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ وہ اپنے خیموں پر اپنے بچوں سمیت کھڑے ہو گئے، اور موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر ان کو کوئی نارمل موت آئی جیسے سب کو آتی ہے تو میں پھر خداوند کا بھیجا ہوا نہیں ہوں، لیکن خداوند یہاں کو نیا کرشمہ کرے گا۔ اور آگے جا کر آپ نے پڑھا بھی ہے کہ زمین نے اپنا منہ کھول دیا، زمین ان کے پاؤں کے نیچے سے پھٹ گئی اور وہ زمین کے نیچے چلے گئے، اور اوپر سے زمین جو ہے وہ بند ہو گئی تھی۔ یہ سزا ان کو ملے تھے جو خدا اور خدا کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، میں یا میرے گھرانے میں سے، ہمارے گھرانے میں سے کوئی اگر ایسا ہے، خدا نہ کرے کہ ہم ایسی سزاؤں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ زمین ان کو کھا گئی۔ اگر ہم خدا کے مخالفین ہو جاتے تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا، شاید وہ ہمیں اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے۔ وہ بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ مصائب ہو سکتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ہو سکتی ہیں، ہمیں اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم محسوس نہیں کرتے۔ لیکن ضرور ان باتوں سے دور رہیں، کیونکہ یہ ساری باتیں جو بائبل مقدس میں بیان کی گئی ہیں اس لیے ہیں کہ خدا ہماری فکر کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم ان کاموں سے بچے رہیں۔ اور یہ باتیں جو تعلیم پانے کے لیے، روٹی توڑنے کے لیے، روحانی محفل کے لیے، رفاقت رکھنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، ایمان اور محبت میں بڑھنے کے لیے، یہ ساری باتیں خدا چاہتا ہے تاکہ ہم وہ دروازہ جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف جاتا ہے اس میں داخل ہو سکیں۔ اگر یہ باتوں کو ہم جو مکاشفہ کی کتاب میں آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھی، یہاں پر لکھا ہوا ہے ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ اگر یہ باتیں بائبل مقدس کو پڑھنا، دعا کرنا، چرچ میں آنا، شاعر بانی میں شریک ہونا، یہ ساری باتیں ہمارے یا ہمارے خاندانوں سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو ہم نہ تو مسیحی کہلانے کے لائق ہیں اور نہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لائق ہیں۔ ہمیں اس بات کی کبھی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ شاید ہم اس میں شامل ہو سکیں، لیکن اگر ہم توبہ کرتے ہیں، جس راستے پر جا رہے ہیں وہاں سے یو ٹرن لیتے ہیں، تو پھر یقیناً خدا جو ہے وہ اپنی باہوں کو پھیلائے ہوئے آپ کے لیے کھڑا ہے۔ آپ اس کے بیٹے ہیں، آپ اس کی بیٹیاں ہیں، اس کی باہیں ہمیشہ آپ کے لیے کھلی ہیں، آپ جتنے مرضی گنہگار ہوں، لیکن جب آپ توبہ کرتے ہیں، اس کے پاس پلٹتے ہیں جیسے مصرف بیٹا پلٹا تھا۔ خداوند نے لکھا ہے کہ میں اس کو سفید پوشاک پہناؤں گا اور وہ میرے ساتھ سیر کرے گا۔ مصرف بیٹا جب پلٹا تو کیا اس کے باپ نے کیا؟ اس کو اپنے گلے سے لگا لیا، وہ دور ہی تھا، اس کے استقبال کو نکلا، بھاگا ہوا گیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اس کو انگوٹھی پہنائی، اس کو اچھی پوشاک پہنائی، اسے وہی رتبہ، اسے وہی درجہ عطا کیا۔ خدا باپ کا بھی رویہ ہمارے ساتھ یہی ہے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم توبہ کرتے ہیں، گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو وہ بھی ہماری باہوں کو پھیلائے ہوئے کھڑا ہے۔ اس نے پاک سفید پوشاک ہمارے لیے تیار کی ہوئی ہے، وہ ہمیں وہ پہنائے گا
اور ہمیشہ ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، سیر کریں گے، جہاں خداوند ہوگا وہاں ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن کب؟ جب یہ باتیں ہماری زندگی میں ہوں گی، ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے اور ان میں قائم رہیں گے اور مضبوط ہوں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے اور ہمیں اسی ایمان میں آگے بڑھنے اور قائم رہنے کا فضل بخشے، آمین۔ دعا مانگے ہم۔ قادر مطلق زندہ آسمانی خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں خداوند خدا ان باتوں کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں عطا کی، کہ ہم ان باتوں کے وسیلہ سے خداوند خدا ایمان کو مضبوط کر سکیں، اور وہ باتیں جو ہماری زندگیوں سے شخصی طور پر، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر یا عالمگیر کلیسیا کے طور پر مٹتی جا رہی ہیں، ان کو اے خدا مضبوطی سے تھامے، پھر ان پر قائم رہے، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اگر گناہ ہے، غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں تو انکار کریں، تیرا اقرار کریں، توبہ کریں اور تیری پناہ میں آ جائیں، تیرے بازوؤں میں خدا تیری قربت میں اپنے آپ کو دے دیں، تاکہ خداوند خدا ہم تیرے ساتھ ہمیشہ تک رفاقت رکھیں، تیرے ساتھ سیر کر سکیں، اور وہ لباس جو تو نے ہمارے لیے تیار کیا ہے، جو سفید پاک لباس ہے، اس کو اپنے بدنوں پر پہن سکے۔ ہمارے ساتھ ہو، دعا کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح کے نام سے۔